Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. This is Thursday, 8 p.m. and this is Rafiq Masudi, your host. And this is RNA channel you are watching on YouTube, on Instagram, on Twitter, on Facebook, and all the social media connections. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका खुशामदीद। हमारे कश्मीर की खूबसूरती तो कहते ही बनते नहीं बल्कि देखते बनती है। कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है जहाँ सूफीज़म बहुत पनपा है, दैट इज अनंतनाग। और अनंतनाग में एक मोहल्ला है काजी मोहल्ला, और काजी मोहल्ले में बहुत पहले एक दरवेश सिफत पैदा होते हैं, जनाब अब्दुल जब्बार खान साहब। उसी घर में एक और दरवेश और आलिम पैदा होते हैं, गुलाम रसूल खान। लेकिन कश्मीर में जब गुलाम रसूल का कनोटेशन हो जाता है तो वह लस हो जाता है, जैसे गुलाम मोहम्मद गुल हो जाता है और गुलाम अहमद अम हो जाता है। इसी तरह गुलाम रसूल खान को लस खान कहा गया। और अचानक जब उनमें दरवेशी सिफत भी आ गई, क्योंकि वो इनके आबा व अजदाद में चली आ रही थी, और दरअसल के आलिम भी थे। और एक अजीब सी बात थी कि इस जब्बार खान साहब के खानदान में अगर एक भाई दरवेश होता था दूसरा आलिम बनता था, एक आलिम होता था दूसरा दरवेश बनता था। और अब तीसरी पीढ़ी में जब आ जाते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ल दर नस्ल काम होता रहा। जब आगे आगे तो उनके घर में एक दूसरे साहब पैदा हुए जिनका नाम अब्दुल मजीद खान रखा गया, जिनको हम उर्फ आम में गुलशन मजीद के नाम से जानते हैं। ये मजीद साहब गुलशन कैसे हो गए और गुलशन मजीद कैसे हो गए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर गुलशन मजीद, जो 23 अक्टूबर 1947 में इसी मोहल्ले में, काजी मोहल्ले अनंतनाग में। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, What a pleasure to have a friend, caller, and the historian, the poet, the short story writer. How to address you, sir? This is my problem. जनाब, मान आनम के मान दानम, मैं खुद को जानता हूँ और खुद को जानता हूँ। वंडरफुल। मैंने थोड़ा थोड़ा कह दिया बिगनिंग में कि गुलशन मजीद साहब कौन है, लेकिन मैं ये एक बात कहना भूल गया कि इन्हीं गुलशन मजीद साहब के वालिद साहब, जिनका मैंने तज़किरा किया था, लस खान, जो बाद में लस खान फिदा के नाम से मशहूर, गुल्ली बकावली जो दास्तान हमारी है वो इन्हीं के कलम का जोर कलम, इनका नहीं, इनके वालिद साहब का लस खान फिदा। मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले प्रोफेसर साहब से ये वादा लिया कि हम आगे लस खान फिदा के बारे में, मरहूम के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उनके बारे में बात करना एक बहुत बड़ी सआदत होगी मेरे लिए भी, और बहुत बड़ी सआदत होगी उनके फर्जंद के लिए भी। मैंने कहा कि आप 23 अक्टूबर 1947 को पैदा हुए हैं। अगस्त के बाद ही, यानी अगस्त में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान वारिस वजूद में आ गए, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने बाद तो पहले आजादी आई और फिर आप आए। तो आप क्या आए, बाहर आ गई। ये खुशी है हमारे लिए कि हम आजाद मुल्क में पैदा हुए जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो बचपन में लस खान फिदा के घर में पैदा होना, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। तो आपको प्रोफेसर साहब, आपको कब ये एहसास हुआ कि मैं बहुत ही इल्मी और रूहानी और सूफी घराने में पैदा हूं? ये कब, किस उम्र में आपको पता चला कि मैं तो बड़ा खुशनसीब हूं? ये बताना तो अजीब सी बात है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इस माहौल के बगैर कहीं और रह भी पाऊंगा कि नहीं, या किसी और माहौल में जी पाऊंगा, या किसी और माहौल को जानता भी था। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे बचपन में, जितने भी दोस्त थे मेरे, वो सब भी अदीब और आलिम बने, और तब भी फैज और सरदार जाफरी और कृष्ण चंद्र और टी.एस. इलियट और अजरा पाउंड को जानते थे और पढ़ते थे। ये बचपन से ही, मतलब जब मैं मैट्रिक में था तब भी ऐसे ही दोस्त मेरे पास थे। और जब उसके दो नाम आप भूल गए प्रोफेसर साहब, चमन लाल कांटरू और भूषण लाल कौल, उनका आप भूल गए।
یہ میرے دونوں دوست بچپن کے دوست تھے اور دونوں بہت قریبی تھے. اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے بارے میں کافی معلومات حاصل کری ہیں. جی ہاں بالکل بالکل. ہم. آپ کی ذہانت کا تو ایک دنیا معترف ہے, آپ کو کوئی نہیں جانتا. اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے آپ کو ترقی پسندانہ ذہن بنانے کی کوشش کی تھی, کیونکہ وہ دونوں خود ترقی پسند ذہن رکھتے تھے, یعنی جس کو عرف عام میں ہم مارکسزم کہتے ہیں. لیکن آپ کیونکہ آپ علمی اور روحانی گھر میں پیدا ہوئے تھے, تو آپ کے خون میں تو وہ روحانیت اور صوفیت رچی بسی تھی. لیکن بغاوت بھی تھی, جیسا میں نے خود بھی لکھا ہے, یہ جو صوفیزم ہے یہ بھی ایک طرح کی بغاوت ہی ہے. بالکل بالکل ہے. یہ بغاوت ہے اپنے ماحول سے, اپنے مادی رشتوں سے, جی, ایک دنیا طرح سے, کی دنیا بغاوت سے نہیں, بغاوت. ایک طرح کی بغاوت ہے یہ, کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر چلتے ہیں. صوفیزم راہبانیت نہیں ہے. صوفیزم میں اس دنیا میں رہ کر, اس دنیا کے رشتوں کو قائم رکھ کر ایک روحانی راستے پر چلنے کا نام ہے, خدا شناسی کا نام ہے. لیکن خدا شناسی کے ساتھ ساتھ دنیا شناسی بھی اور نفس شناسی اور خود شناسی بھی اہم چیز ہے. اس لیے اسے یہ راہبانیت نہیں ہے جیسا کہ کچھ صوفیوں نے اسے بنا لیا یا سمجھا اسے. یہاں میں ڈاکٹر صاحب ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں یہ جی نہیں مانتا کہ سبھی درویش, سبھی موت کشمیری کے یا سبھی ایسے لوگ جو جنہیں ہم کہیں گے اسپرچل ہیروز کہیں گے, وہ سب ہی صوفی ہیں. صوفی لوگ درویش ہو سکتے ہیں, عالم ہو سکتے ہیں, لیکن سبھی عالم اور سبھی درویش صوفی نہیں ہیں. یہ صوفی بات نہیں آپ ہو سمجھ سکتی. صحیح, لیجیے, کیونکہ صوفیزم جیسا کہ الگ ہمارے ہے, پاس الگ الگ ہے. حضرت امیر کبیر صاحب ہیں یا حضرت غوث پاک صاحب ہیں, انہوں نے رحمت اللہ. اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے رشتوں کو قائم رکھ کر, نبھا کر, ایک نئی دنیا, ایک تخلیقی ایک ذہنی دنیا کو بھی تعمیر کیا ہے جس میں یہ صوفی رہتے ہیں, ایک ذہنی دنیا. لیکن اس دنیا میں پاؤں رکھ کر, اس دنیا کو ساتھ لے کر, یہ الگ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہو سکتی. ظاہر اور باطن دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے والد صاحب کے کہنے کے مطابق بھی, اور میں بھی خود سمجھتا ہوں کہ ظاہر اور باطن ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. یہ دو رخ بھی نہیں ہیں, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. یہ ایک طرح سے سمجھے تو ظاہر, ایک طرح سے سمجھے تو باطن نہیں. تو پھر وحدت الوجود کا سلسلہ کیسے, اس کو کیسے جوڑیں گے آپ اس میں؟ بالکل, کیونکہ جب ہم قرآن شریف کی اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ جب بھی اللہ نے چاہا کہ میں کچھ تخلیق کروں تو میں صرف ایک لفظ کن کہتا ہوں, اور اس چیز کی طرف اشارہ کر کے کن کہتا ہوں. کیونکہ کس چیز کی طرف جو پہلے سے ہی موجود ہے, یہ چیز جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اسی علم میں موجود اس چیز کو وہ کن کہتے ہیں, وہ فائقن ہو جاتی ہے. ورنہ پروفیسر صاحب تھوڑا سا پیچھے چلا جائے, آپ کا جو ہیڈ لائن ہے تھوڑا کٹ جاتا ہے تھوڑا. یس یس یس, یہ پرفیکٹ, یہ رکھیے. ہاں جی جی جی, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو میں نے روکا بیچ میں. جی, اللہ تعالیٰ فرماتے اذا ارادہ شیئن, جب میں اراد کرتا ہوں کسی شیئن کو, کن فیکن, اقول اللہ, اس چیز کو کہتا ہوں, اقول اللہ, اس چیز کو کہتا ہوں کن, ہو جا, فیکن, جی وہ ہو ہو جا, جاتی ہے. فیکن. اس چیز کو جو پہلے ہی اس کے علم میں موجود ہے. تو یہ جو بھی چیزیں ہمارے فیکن میں آ گئی ہیں, ظاہر میں آ گئی ہیں, یہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ تھی, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھی. یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی, یہ علم میں تھی لیکن ظاہر میں بعد میں آ گئی. تو اسی چیز کا ہم اس بارے میں اور گفتگو کریں گے. پہلے میں آپ کو جو میں نے ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ لسخان فدا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہونا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں, کیونکہ آپ کے والد صاحب کے گھر میں سمد میر, شمس فقیر, رامان ڈار, نیام صاحب, سمد میر, یہ سب تشریف لایا کرتے تھے. وہاب خان شاید میں نے سنا ہے, تو یہ تشریف
जाते। तो ये जो माहौल था, अब देखिए ना, इनमें ये सब अनपढ़ लोग थे, भी इल्म इनके पास नहीं था, लेकिन इनके पास लुदनी इल्म था, एक इल्हामी इल्म था, कि आज भी हम जो देखते हैं इनकी लफाजियत, इनके लफ्ज, इनका डिक्शन, इनका फॉर्मेट, इनका असलूब, तो आदमी का सर चकरा जाता है कि न किसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया है, न किसी से एमए किया है, ये कहाँ से आ गया? ये सब ऊपर से आता है। और बिल्कुल सही। ये हमारा असासा है हमारे लिटरेचर का, हमारे कल्चर का, कि ऐसे लोग हमारे यहाँ पैदा हुए। अब जहां जिस घर में समद मीर साहब तशरीफ लाए हैं, शमस फकीर साहब लाए हैं, वहाब खार साहब आए हैं, न्याम साहब आए हैं रहमतुल्लाहि अलैह, ये सब लोग जब आपके घर में आए हैं, और उस घर में मेरा तो अकीदा है कि अगर घर में ये दाखिल हो गए तो वहां की जो खुशबू है चार दीवारी में वो आ जाती है, आप सांस लेते हैं वो उसके जरिए आपके रूह में चली जाती है, आपके जिस्म। ये जरूरी नहीं कि आप उनके खूनी रिश्ता हो, लेकिन ये एक रूहानी कैफियत आपके घर में हुई। तो ये मैं कहना चाहता था कि ये कब आपको महसूस हुआ कि मैं एक बहुत बड़े इल्मी और रूहानी और सूफी घर में पैदा हुआ हूँ? बचपन का कुछ ध्यान मुझे कराइए जरा। जनाब वाली डॉक्टर साहब, जब हम बचपन में वालिद साहब की खिदमत में हाजिर हो जाते थे, क्योंकि वहाँ भी हाजिर होना पड़ता था। जी जी हमारे जी वालिद जी, साहब के साथ रिश्ते अजीब तरह के ये रिश्ते थे। तरीकत है, ये तरीकत है जी जी। तो जब हम उनके कमरे में दाखिल होते थे तो हमारी जगह आम तौर पर वालिद साहब के पास नहीं, बल्कि वालिद साहब से बहुत दूर कमरे के निचले वाले हिस्से में हुआ करती थी। लेकिन जब माशा- हम रात देर 10 बजे 11 बजे के बाद अगर वहाँ पर होते थे उनके उनके आसपास, तो हमसे अमूमन कुछ ना कुछ पूछते रहते थे, खासकर हम्म, इकबाल के बारे में, खासकर हम्म, उनकी शायरी के बारे में, खासकर हम्म, मौलाना रूमी की कोई मतलब उन्होंने कोई किताब पढ़ा, कोई दो मिसरे उन्होंने पढ़ ली मसनवी से जो उनको ज़बानी याद थी। तो उसके बाद हमसे पूछते थे, हम भाइयों से पूछते थे या जो भी वहाँ रहते थे। इस वजह से जब मैं स्कूल में दूसरे दिन स्कूल में जाता था तो मैं कुछ अजीब तरह की बातें करता था वहाँ स्कूल में। तो टीचर्स ये बातें सुनकर अमूमन ये कहते थे, ये असर है, चाहे चाहे वो चाहे वो चाहे वो सूफियत के हामी थे या न थे, लेकिन अमूमन ये कहते ये असर असर ती वन घर बोजन काल सुबह वन स्कूल पे। तो इस तरह की एक इमेज थी हमारी स्कूल में पहले से ही। अर्लियर क्लास में भी मेरी एक इमेज थी इस तरह की कि ये शख्स कुछ दूसरी किस्म की बातें करता है। और ये वजह है कि पांचवी छठी जमात में मैंने मैंने वो उर्दू जबान में कुछ शायरी शुरू की थी, शायरी करना। जी जी। तुकबंदी एक तरह की जी जी। नकल, जो इकबाल ने कहा और जो आपने उर्दू में शुरू की थी पहले? हाँ, वही मतलब वो तो तुकबंदी भी नहीं हुआ करती थी, वो तो खाली नकाली थी मेरे ख्याल में। तो एक एक शेर अर्ज करता हूँ, अमूमन में मुझे हाँ, याद है। इरशाद इरशाद। ये शायद छठी सातवीं क्लास का था ये। अय मुझे ऐसे याद किया, अय हमारे अच्छा बल, तू है खस्ता हाँ, आजकल, तेरी हाँ, तारीफ ने की है जिसका नाम हाँ। अबुल। क्या इस क्या शायद बात समझ। है, क्या बात है। लेकिन ये तो हम असर शायरी है, ये तो कंटेम्प्रेरी शायरी तब रही होगी, पता नहीं अशबल में क्या रहा होगा तब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इस ये किस्म के तुकबंदी हम क्या करते थे उस जमाने में। और क्लास वालिद क्लास साहब क्लास सिक्स्थ में ये आपने ये शेर कहा था? बिल्कुल बिल्कुल। तो वालिद साहब मना करते थे, इस वजह से नहीं मना करते थे कि शायरी ना करूं, इस वजह हम्म, से मना करते थे कि इसमें वक्त ज़ाया हो जाता है आपका, खामखा पर हम्म, आप जो आप बाद में बेहतर तरीके से अदा कर हम्म, सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हम्म, अभी आप सिर्फ सीखो, हम्म, पढ़ो। इनकी समझ मीर की शायरी है, शमस फकीर की शायरी है, इकबाल साहब की शायरी है। तो ये अभी पढ़ो, सीखो, अभी इनसे सीखो, और तब आप खुद समझ जाओगे जब आपकी अपनी एक्सपीरियंस हो जाएगी। ये आप तुकबंदी करते हैं, जोड़ लेते हैं, लफ्ज़ों को जोड़ लेते हैं। लफ्ज़ों को जोड़ने का नाम शायरी नहीं है। मंज़ूम कलाम तो हो सकता है ये। हम्म, मुझे नहीं मालूम उनने किस तरह से कहा है। ये मैं आज हम्म, कहता हूँ, उनने शायद इसी तरह से कहा होगा मुझे। हम्म, ये उनकी बातें नहीं है, वाले साहब की बातें हम्म, नहीं है। लेकिन उनकी बातों का निचोड़ इस तरह से होता था कि अभी जो आप जोड़ रहे हैं, लफ्ज़ों को जोड़ रहे हैं, ये मुमकिन है आपकी वोकैबुलरी में कोई हेल्प कर लें, जी, इज़ाफ़ा कर लें, लेकिन शायरी वगैरह नहीं, अभी आप पढ़ो।
تو لہٰذا وہ منع کرتے تھے اس شاعری سے. لیکن جی جہاں تک کتابوں کا سوال ہے تو میرے پاس ابھی وہ کتابیں موجود ہیں جو میرے والد صاحب نے وہ جو ان میں جلد لگاتے تھے کاور کا مطلب کاغذی کور لگاتے تھے ان پر. ایسی کتابیں میرے پاس جن میں اللہ دین نائر کی کتابیں تھیں یا دوسرے ایسے جو بچوں کے لیے لکھا کرتے تھے, مطلب کھلونا ہوا کرتا تھا یا وہ ایک اور رتن نکلتا تھا اس زمانے میں, تو وہ رتن تھا یا کھلونا تھا یا پھول تھا. یہ ایسی کتابیں وہ مجھے دیا کرتے تھے اور خرید کر دیتے تھے وہ کتابیں. اس وجہ سے گھر میں جو باتیں بھی ہوتی تھیں دال روٹی کی فکر کم کرتے تھے, وہاں باتیں ہوتی تھی زیادہ شعر و شاعری کی ہی. اور مجھے پورا پتہ ہے کہ جب والد صاحب کسی شعر پر بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو میٹافر اس شاعر نے استعمال کیا ہے یہ میٹافر ظاہری طور پر بھی صحیح ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جب میٹافارک معنی نکلیں گے تو میننگز ان کی وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہوں گے, لیکن یہ ظاہری طور پر بھی فٹ بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہری طور پر اس میں کنٹراڈکشنز ہوں, ظاہری طور پر اس کا وہ میننگ مطلب ایسی خاصیتیں ہوئی نہیں. لیکن یہ قاضی محلہ میں رہ کر وہاں اننت ناگ میں آپ کو کب پتا چلا کہ مجید خان صاحب گلشن مجید ہو گیا؟ یہ کیسے آپ نے کر دیا؟ میرے ایک دوست تھے وہ سوس کھار کوٹ اس بیچار غلامی بھی اس ورثہ زندگی میں سوس کران لچار ام سن شاعری چلان فاضل کشمیری سن شاعری مشہور کھار کوٹ مشہور تو سوس کھار کوٹ تم لچ ماسٹر کور تم لچ باغوان کور الگ سوس میانی وجہ شیمز تمس وچھت مت گھان شوق بت کرا. تو ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کے جو پیر مرشد ہیں جناب عبدالنبی صاحب, ان کے ایک بچے کا نام گلشن غلام حسن, وہ لاہور کے رہنے والے تھے. تو ان کا گلشن تخلص تھا. مجھے نہیں معلوم انہوں نے شاعری کی ہے نہیں کی ہے, لیکن گلشن وہ تخلص کرتے تھے. اور اس لیے آپ نے خود لیا گلشن اپنے نام کے ساتھ جوڑا یا والد صاحب نے؟ نہیں, میں نے خود, وہ والد صاحب نے نہیں. وہ مجھے آخری زمانے تک جب تک وہ اس دنیا میں رہے, ظاہری طور پر اس دنیا میں رہے, تب تک وہ مجھے عبد المجید ہی کہا کرتے تھے. اور میں آج ہوں کہ عبد المجید بہتر نام تھا بنسبت گلشن مجید کی, کیونکہ عبد المجید میں جو یہ عالم بزرگ لوگ جو ہے نا پروفیسر, یہ نام کو صحیح بولتے ہیں, یہ کبھی مجید نہیں بولتے, کیونکہ مجید کوئی اور ہے. یہ ہمیشہ عبد المجید کہے گا کہ مجید کا بندہ. ہاں, یہ نبی نہیں بولیں گے, یہ غلام نبی بولیں گے. یہ رحمان نہیں بولیں گے, یہ عبد الرحمان بولیں گے. یہ ہم جیسے جو نہیں جانتے ہیں کہ کسی کو رحمان بولنا کتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو عبد ہے. یہ بہرحال I was coming to this point because, ladies and gentlemen, we are with Professor Gulshan Majid, who has been a historian, who has been a short story writer, who has been a poet, as he rightly said that he started his this literary life as a poet in Urdu. And when he was in class 6, he wrote the first stanza in Urdu. And then when the thing that he wanted to do something, he did some did a shop that was what you call Kriyana in Anantnag. But ultimately his uncle, he said, no, you should push forward, and he went to Aligarh Muslim University. My brother, my Babi. And he returned back. It was my Babi, my brother's wife, who induced me, who told me Babi, sorry. why I am wasting my time on a shop like this. It can be done by anybody. Please stop this nonsense and go straight away. I will say, give you the money and go to Aligarh and study there. How was Aligarh those days? How do you remember Aligarh of those days? Which year was it? Wonderful. Which year was it? What? Sorry? کون سا سال تھا یہ جب آپ علی گڑھ گئے تھے؟ Yes. It was 74, sir.
1 year before 74. emergency. 1 year before Okay. emergency. Okay. So you did what degrees you got from Aligarh? After doing my BSc, I did. I had a time to do graduation in philosophy too. So I did my graduation in philosophy and got admission in Aligarh in 1974. It was a time when Khusro was there, Vice Chancellor Ali. Ali Mohd Khusro. M. Khusro. Wonderful economist, a student-friendly teacher, a student-friendly Vice Chancellor who perhaps knew every student by name. I don't know whether he knew everybody's student by name, but he at least knew me by name. And whosoever ever met him anywhere, he remembered his name. इन कीजिए एक ईद पर मैं उनसे मिलने नहीं गया और मेरी तरह कुछ और भी दोस्त नहीं गए क्योंकि हम घर आ गए थे। तो उन्होंने एक से पूछा कि वो पतला सा वो इल्सा डोलता मजीद कहाँ है, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत ज्यादा आज से ज्यादा ही पतला था। वो कहता ये हवा में झूलता रहता है, वो मजीद कहाँ गया। इसी तरह से कोई स्नोवाला था तो ये स्नोवाला कहाँ गया। So he knew people by Great. It's unique. It's unique character as to a teacher remembers his students by name, and that to the vice chancellor. इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का chancellor इतने भीड़ में के लोगों को याद रखना. This is wonderful, amazing. डॉक्टर साहब जो भी उनसे एक बार मिला उसे उसका नाम याद था. और do you know he was a short story writer too. No, I know that. I have read it. और उन्हें एक बार हमें अपनी शॉर्ट स्टोरी सुनाई और उनकी बेगम साहिबा साथ थी, तो और माजरत करके वो अपनी बेगम से माजरत करके वो शॉर्ट स्टोरी सुनाई कि because that was a romantic piece of short story. Okay. Now, Professor साहब, now we come to, because मैंने आपको रोका वहां पर जब आप सूफियत के बारे में बात कर रहे थे. जो सूफीज्म हिंदुस्तान में है, जो चाहे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, ऐसे आजम निजामुद्दीन औलिया या जितने भी थे, या जो पाकिस्तान से बुले शाह वगैरह के, तो या महरुली शरीफ में अपने यहाँ तक पहुंचा, और कश्मीर में जब ये सूफीज्म आया तो इस पर साउथ एशिया का सूफीज्म का इम्पैक्ट रहा या फिर जो हिंदुस्तान में जो सूफीज्म था उसका इम्पैक्ट रहा? क्योंकि आप तो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं हिस्ट्री के भी और सूफीज्म के भी, दोनों पे आप हावी हैं, इस मजमून पे आप दोनों पे आपकी दस्तरस्त है. तो मैं ये अपने लिए, अपनी जानकारी के लिए मैं समझना चाहूँ, और जो हमारे व्यूअर्स है वो भी जानना चाहेंगे कि दैट इसमें ये क्या, कौन सा झलक है हमारे पास. ईरानी सूफीज्म भी अलग है, यानी ये किस पर झलक है हमारी? देखिए, जिस तरह से जबान स्टैटिक नहीं रहती है, जहाँ भी ज़बान पहुँचती है, जिन लोगों के पास भी ये रहती है, वहाँ लेन देन में, कमर्शियल रिलेशंस में, पॉलिटिकल रिलेशंस में, इस ज़बान में दूसरी ज़बानों का असर भी रहता है, उनसे लेन देन भी रहता है, उनसे सीखते भी रहते हैं, उनको सिखाते भी रहते हैं. इसी तरह से जो भी फ़लसफ़ा हो, जो भी आइडियोलॉजी हो, जब ये पॉपुलर होना शुरू हो जाती है तो ये अपने कल्चर से और उन कल्चरों से भी जहाँ ये काम करती है, जहाँ ये पहुँच जाती है, वहाँ के कल्चरों से भी अपने लिए मवाद हासिल करती है. खुद हमारे इस्लाम में भी अपने अरब कल्चर से बहुत से ऐसी बातें, बहुत से ऐसे रस्में, बहुत से ऐसे ट्रेडिशंस मौजूद रखी हैं, उनको कायम रखा है और नई तावीलात के साथ, नए मानियों के साथ, नए तरीके से उनको कायम रखा है. जैसे आप खुद आलिम हैं, आप खुद जानते हैं और इन मामलात में मेरे से बेहतर नज़र भी रखते हैं. आप खुद समझ सकते हैं मेरा इशारा किन चीज़ों की तरफ है. ये रिलीजन में भी है और सूफियत ने भी ऐसा ही किया. हालांकि ये ईरान से आया या सेंट्रल एशिया से आया, मतलब कुछ चीज़ें सेंट्रल एशिया से, कुछ बेसिकली तो ईरान से ही आया. लेकिन ये जहाँ भी पहुँचा थी, वैसे मतलब एक चीज़, एक फ़लसफ़े का ये होता है कि फ़लसफ़े के कुछ फंडामेंटल उसूल लोगों तक पहुंच जाएं. लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि
جو ڈفرینسز ہوتی ہیں, جو انفیملیرٹیز ہوتی ہیں, ان انفیملیرٹیز کو یہ کم کرنے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ انفیملیئر گراؤنڈ میں کوئی بھی چیز پنپ نہیں سکتی ہے, کوئی آئیڈیالوجی پنپ نہیں سکتی, کوئی پولیٹیکل سسٹم پنپ نہیں سکتا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے فیملیرٹی کو بریڈ کرنا پڑتا ہے, ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور فیملیرٹی کو ہم تب ڈیولپ کر سکتے ہیں جب ہم اس کلچر کی ایسی چیزیں جو میرے فلسفے کے, میری آئیڈیالوجی کے سریل مخالف نہ ہوں, ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. جیسے کپڑے ہیں, جیسے کھانا پینا ہے, جیسے کسی قسم کی خاص قسم کی جس میں شرک وغیرہ نہ ہو, سمجھ سکتے ہیں آپ, تو ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں. یا سلام دعا کے الفاظ ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کو قبول کر کے ہم اپنے لیے فیملیئر گراؤنڈ تعمیر کرتے ہیں. صوفیزم نے بھی ہندوستان میں یہی کیا. جو یہاں پر مونوتھیزم تھا, چاہے ادیتواد تھا چاہے دیوتواد تھا, دونوں سے انہوں نے سیکھا بھی, اس کو استعمال بھی کیا, اور اس آئیڈیالوجی کو اپنے الفاظ میں ڈال کر اپنے لیے جگہ بھی ہموار کر لی, اور مناسب طور سے اپنا امپیکٹ بھی قائم کیا. اس طرح تو سے یہ جو سلسلہ ہے ہمارا, جتنے بھی سلسلے ہمارے ہیں, قادریہ ہیں, اویسی ہے, باقی سلسلے جتنے بھی ہیں ہمارے یہاں پر, تو یہ ان پر امپیکٹ, یہ اس میں کیا کوئی کشمیری سلسلہ بھی ہے کیا, یا پھر وہی ہم نے وہاں سے نقل لے لیا, کوئی پیور کشمیری سلسلہ نہیں بن پایا؟ نہیں, کیوں نہیں, رشوت ہے ہمارے پاس, رشوت ہے نا ہمارے پاس, رشوت ہے میں نا اسی پہ جی ہمارا شیوزم ہے جسے آپ کشمیری شیوزم کہتے ہیں. حالانکہ کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں, خاص کر جو مطلب ہمارے مین بھارت میں جو لوگ ہیں, عالم ہیں, وہ نہیں مانتے کہ کشمیری شیوزم کوئی الگ سے شاخ ہے. لیکن جب ہم کشمیری شیوزم دیکھتے ہیں تو یہ تو بالکل الگ سے ایک شاخ ہے, ساؤتھ انڈین شیوزم سے بالکل الگ ہے. یہ جو ہمارے ویوز ہیں اباؤٹ ریئلٹی ہے, ہمارا شیوزم نان ویجیٹیرین ہے, اور بھارت کا شیوزم ویجیٹیرین ہے. ہاں, یہاں شیوراتری کے دن مچھلی پکتی ضروری ہے, وہاں بالکل شاکاہاری ہو جاتے ہیں پورے, گوشت بھی پکتا ہے. لیکن وہی منع ایک ہے. چیز نہیں, وہی ایک چیز نہیں, بلکہ آئیڈیالوجی میں بھی, کانسیپٹس میں بھی, آئیڈیالوجی میں, پریکٹس میں بھی فلاسفی. اسی طرح سے ہمارا جو شیوزم, ہمارا جو رشوت ہے, وہ رشوت خالص کشمیری رشوت ہے. ہاں, اس میں آمیزش ہے. اٹ از فنڈامنٹلی بیسڈ ان قرآن, فنڈامنٹلی بیسڈ ان اسلام, اس سے الگ نہیں ہے یہ. لیکن یہ جو اذیتواد یہاں پر تھا, شیوزم کا جو یہاں پر تھا, مونوتھیزم تھا, اس سے بھی انہوں نے بہت سیکھا ہے, اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے. ہمارے شیوزم, جیسے ہمارے جو حضرت شیخ العالم صاحب تھے, جنہوں نے رشوت کو اس طرح سے عام کیا, اس طرح سے پاپولر کیا, کہ آج کل جو ہمارے جو صوفی ہیں, ان کو بھی لوگ ان ریفرنس ود رشوت ہی سمجھتے ہیں. رشوت کا ان پر اطلاق ہے. ہم اگر اپنے صوفیوں کو دیکھیں گے تو ان میں زیادہ اثر رشوت کا ہے بنسبت سہروردی سلسلے کے, قادری سلسلے کے, نقشبندی سلسلے کے. زیادہ اثر تو ان کا رشوت کا ہے, اور انہوں نے اسی طرح سے اپنے کلام میں, اپنی تخلیقات میں وہی دہرایا ہے, رشوت ہی کو دہرایا ہے. Basically, fundamentally, they have not been able to cut themselves off from their Kashmiri connection, and particularly from Rishut. They are embedded in Rishut. Our students are embedded in Rishut. Amazing. Most of our concepts, most of our ways of doing, most of our practices are based in Rishut. Professor Saab, it is wonderful. Our half of the time is gone. Our 29 minutes and 43 seconds. پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کب چلے آئے, یہ وقت کب شروع ہوا. Now this was Sufism part of it. Now you have a very, very, in-depth knowledge. And I say کہ that آپ اس مضمون پہ بھی اسی طرح حاوی ہیں جیسے آپ جیسے آپ صوفیزم پہ حاوی ہیں. The next part of your, which I want, is that is the history. And I quote, somebody had written somewhere that Nagas are the original inhabitants of this valley.
But Professor Gulshan Majid says, no, they are not. Then what are we? देखिए मेरा कोई चीज़ कंजक्चर पर मबनी नहीं है, व्यूम पर मबनी नहीं है। मुमकिन है कंजक्चर्स हों लेकिन व्यूम पर नहीं है। दे आर बेस्ड अपॉन साइंटिफिक सर्टेन फैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स और लैंग्वेज बेस्ड फैक्ट्स। तो जब हम अपनी हिस्ट्री को खंगालते हैं, when we delve deep into our history, we find that we have this certain places like Burzo Hammam is there, Gopral is there, and there are dozens of more places from which the records from those sites never tell us anything about Nagas. What is this Naga story then? When in the 2nd century AD and earlier too, in the 2nd century BC, in 3rd century BC, even in the 1st century AD, there were well-established Naga regimes in Nagpur, near around present-day Maharashtra, Maharashtra. In the 2nd century AD in Himachal Pradesh, there were well-established Naga regimes there. And even the Naga stories too, like Himal Nagrai. Even Himal Nagrai is also a story from Nagpur, Chota Nagpur. How it reached Kashmir? It has one way. We know that during Meherkul's time and afterwards, he got Brahmins from Maharashtra, western coast, जिसको हम कोंकणी ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं. He brought them there and settled them in Bijbara and Srinagar. Because Kashmiri Brahmins, according to Meherkul, Kashmiri Brahmanas had sold their religion to Buddhism. They have accepted Buddhism in place of whatever their religion was. Meherkul was very angry with them. He even punished them. According to Raj Tarani, he killed thousands of Brahmanas. He says like us, but that's an exaggeration. But thousands of Brahmanas he killed for the crime that they had accepted Buddhism. In order to establish Brahmanism again in Kashmir, he brought these Brahmanas from the mainland India. And these Brahmanas reached there along with their stories, along with their folklore, along with their cultural items. Naturally. Products. And it is through these Brahmanas, it is through these people that the Naga stories came to be known in Kashmir or came to prevail in Kashmir. And otherwise, there is no archaeological evidence, nothing like that, because we know what we have got from Brazoma, what we have got from this Gopkral. We know, and we know what we got from Harvan. We know. And then Professor, when did we come in touch with the Aryans? ये कब मामला हुआ? ये Aryans का, Nagas का, ये क्या मतलब मसला क्या है? Kashmir was always visited by the people, because earlier people was free to move around. These boundaries are the recent developments. These watertight boundaries, or whatever you may call them. This is the recent development. Earlier man was free to move in search of food, in search of shelter, in search of peaceful places, in search of green pastures. He was free to. So Kashmir too was visited by the people even 5 lakh years before present, when he was not a Homo sapien, when he was still Homo erectus. And we have evidence from Sumbul, your place, from where you belong, the Sumbul cave, the Manasbal caves. From Manasbal caves, our center found the burned charcoals inside the caves. And these burned charcoals, when it was analyzed, when carbon dating was done, we found that they belong to
to a time bracket from 1,50,000 years before present to 5 lakh years before present. So the man was present. Man was present. Then there is Sankalya. I don't very much believe in Sankalya. I tell you one thing, first thing. But he was a great scientist, great archaeologist. He came from Bombay along with his team of researchers and went to upper reaches of Leather Valley, upper reaches of Leather Valley. And there they found certain stone tools, Acheulean stone tools. And when she examined those Acheulean stone, this was a surface find. They didn't make digging. They didn't dig deep. It was surface digging around the Leather Valley. You understand, sir? Pahalgam. Okay. And when he put in the test, physical test, no other test was done on them, and still no other test has been done on those tools. That is why I don't much believe in Sankalya. On physical examination, he claimed that they belong to the earliest possible man, and he called the man who used those Acheulean tools, who made those Acheulean tools, as Leather Valley man. And the time is 5 lakh years before present. So if we believe in him, or whether we don't believe perfectly with him, but the Acheulean tool is there, and Manasbal cave products are there, which tell us that man was present in Kashmir. Despite the Western scholars' claim that Kashmir was not a place, a good place, a good habitat for a man at a period so early in the history. But on physical examination, we have found the presence of man in Kashmir. So man was there. Leave it here, leave it there. Who was he? Leave it there. But the Burzahama tools and Burzahama grave products, we got from those graves some skeletons, some sick skeletons we got from there. When those graves, when those skeletons were examined, we found them exactly same as 37 Harappa graves. And 37 Harappa graves are of those Aryans who visited that place, whether they were the earlier settlers there or they came as looters and marauders or whatever they as attackers, but their graves tell us that they were Aryans and they resemble the present day Punjabis and a little with present day Afghanis. And these graves, these skeletons which we have found from Kashmir, from Burzahama and Gopkra, they too resemble to those caves. Therefore, the presence of Aryans is established for Kashmir. All right, amazing. Then मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, अगर ये सब कुछ है तो हमारी तहजीब, how ancient is this? ये कितनी पुरानी है? लाखों साल पहले की है, हजारों साल की है? ये कितनी पुरानी हो सकती है अगर आपके तहकीक के मुताबिक? The presence of Homo sapiens on Earth is generally put to 60,000 years before present. Only 60,000 years before present. Around 60,000. 60,000 years before present. 60 साल 60,000 साल जी. ओके, आपने जो किताबों का मैंने थोड़ा सा मुताला किया है, कुछ किताबें आपने दी, क्यों कि जैसे फ्रॉम कश्मीर टू द सेंट्रल एशिया और द इमर्जेंस ऑफ द सेंट्रल एशिया or the approaches to the Kashmir history. These are the few books which I have studied. But tell us, Professor, how do you treat the influence of the Central Asia on Kashmir? Because on the later part of your professional life, you were the director of the Central Asian Studies also in the Kashmir University. तो क्या ताल्लुक बनता है सेंट्रल एशिया का कश्मीर के साथ? Was it because of Mir Said Ali Hamdani Rahmatullahi Alayh, or before that also there was some मुसाफिर आते थे जाते थे तो उसका असर पड़ता था? तो when did it start, this influence?
despite what Kalhana says, Kalhana tells us that Kashmir's borders were always tight and ठीक ठीक very much secure. Nobody was allowed to enter Kashmir. That जी is one story. But it was not always like that. And जी Kashmir's borders were very porous were there. And जी जी we have the evidence that people from other parts of the world, particularly हम्म, Central Asia and Kashmir and Iran, uh, used to come to Kashmir, visit Kashmir from very earlier times. And we had the जी जी relation, जी commercial जी relations we had, political जी relations were also there, but commercial relations were very perfect, very good with the Central Asian before, during the Buddhist period as well. And I tell you one thing, that our Buddhism, our Indian Buddhism, was mostly carried to Central Asia and to Tibet and to China by the traders. That is why I say that the Buddhism generally is the traders' religion. It was हम्म, traders' religion. या Traders, traders took it, and it was traders from who made Burma to China to Ladakh to no, Kashmir no, to not Burma, uh, not Burma, not Burma. Kashmir to Afghanistan to to present-day yeah Uzbekistan yeah and uh, Central yeah to Central Asian countries Algeria, yes Algeria and to जी Tibet. And that is why that the people from the visitors from China used to come to Kashmir. Uh, Some came through mainland India and some came through Ladakh as well. But they visited Kashmir, and because Kashmir was the hub of Buddhism those days, and people there were many scholars here. There are good scholars, and a good number of books were written in Kashmir, and they had made their influences. And I tell you one thing here, even Kashmiri paper. We have the evidence in Kashmir. There's a place in Kashmir from where we have found the evidence of the presence of the Kashmiri paper there. हाँ It, अच्छा it, it's very important. And then the stupa, the Vatu stupa, which we have found at Harvan, Harvan हाँ the laboratories of Harvan, we have found a Vatu stupa there. The replica of Vatu stupa we have found from Kashmir as well. And this speaks of the relations which Kashmir had with Central Asia and Tibet and etc. And it was from Kashmir that many scholars went to जी like जी like 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 Sangdeva, like and many more who visited China and popularized it and translated Kashmiri Buddhist books, works into Chinese. what do you mean by So Kashmiri Buddhist Buddhists who worked in Kashmir, who were born in okay Pipes okay and though they produced their books in Sanskrit, but okay but they were Kashmiris, and that is why our one thing more. This is very important, and nobody is telling these things. This is very important. Our Sanskrit is not what the mainland people, the yeah manuscripts, yeah which yeah you yeah find which you find from mainland India, particularly the northern India. They are in many ways different from the Sanskrit works which were found in Kashmir, There are many how is it words in different Kashmir. There are many words, many sentence structures which they do not recommend, which they have not never recommended. They used to say like that, सुबह की हिंदी and सुबह की है ना वो ये hmm. जो ये हिंदुस्तानी उर्दू है, ये कश्मीरी उर्दू है, ये पंजाबी अंग्रेजी है, ये इंडियन फारसी है, इस तरह वो कहती है ये कश्मीरी जी संस्कृत है. That is why yeah. they even didn't recognize for late, up to very late times, they didn't even recognize our Abhinav Gupta. They have never recognized our Abhinav Abhinav Gupta. Gupta हाँ Abhinav. Khemender And not, hmm. they have not even recognized the Buddhist scholars of Kashmir for long because of this thing Mammat that our Khemender that and जबकि बात यह है कि हमारे संस्कृत स्कॉलर्स और हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के बगैर सारे हिंदुस्तान का
Buddhist khazana, Buddhist works is incomplete इनके मेंशन के बगैर। मगर चूंकि हमारी संस्कृत अलग थी, हमारी संस्कृत को वो ज़्यादा भाव नहीं दिया करते थे, तो इस वजह से वो भी अच्छा, ये तो ज़िमनी बात हुई, लेकिन हमारे स्कॉलर्स जो थे वो संस्कृत वो बहुत पॉपुलर थे, चाइना में भी पॉपुलर थे और तिब्बत में भी पॉपुलर थे, उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर। तो हमारे रिलेशंस थे कमर्शियल, ये जो इंटेलेक्चुअल रिलेशंस थे, और ये ऐसे रिलेशंस थे, वो इल्मी रिश्ते थे, वो सन ट्रेशर के साथ हमारे बहुत पहले ज़माने से बहुत कायम थे, खासकर पर्टिकुलरली फ्रॉम 2000 BC से हमारी उन रिलेशंस की बात चलती है। तो इस वजह से हम पहले से, और एक बात और, जैसे मैंने किताबों में लिखा है कि ज़ोरेस्ट्रियनिज्म या Zoroastrian characters or Zoroastrian traditions reached Kashmir not because of the Muslim scholars of late, but it was during the earliest periods. There were connections, there were relations, racial relations were there. Their commercial relations, of course, were there with Iran, and Zoroastrianism prevailed in Kashmir, and that is why many of the Zoroastrian traditions were recognized in Kashmir. Like Pro didn't come with Muslims here. Pro was present in Kashmir from the very earlier times. And then there are many words in Kashmiri. One thing more. It is very important. Please. People say that Vedic language and Sanskrit language has many differences. It is not very close. Sanskrit language is not very close to Vedic, as close to Vedic as Avastha is with Vedas. Vedas and Avastha have a close correspondence. And Sanskrit is away from that. One thing. But we find in Kashmiri some such words जो आजकल मतरूक है, which are obsolete in Persian, but they are present in Kashmiri. Many of the words, like boash, it is nowhere found. It has not come from Sanskrit. Our Sanskrit, our dictionary makers have said that boash with question mark. Perhaps bosha. When in Avastha, it is just like Bosch, and in Kashmiri, it is like again the Bosch. Then Bon is there. Bon, Bosch, and like just hundreds of words which show a correspondence, which show a connection, whether commercial, whether political, whatever it's cultural, whatever connection. These connections are there with Sanskrit, with Avastha, which go back to earlier times, and which do not belong to the Islamic or Muslim period of Kashmir. And that's why I say that our relations with the external world were very strong even before the coming of Islam. Yes, Islam did strengthen those connections. It strengthened, and it refreshed those relations. It renewed those relations. It brought new air into the relations. It regenerated those connections, but it didn't create them for the first time. The connections were already there, and we were very close to us. Amazing, Professor Majid, Gulshan Majid साहब, it's amazing. आज मैं कुछ थोड़ा समझ गया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, क्योंकि RNA उनका चैनल है, RNA हमारा चैनल नहीं है, और इसकी वजह से हम उन तक पहुंचते हैं। और आज हमने कश्मीरी तारीख, कश्मीरी तवारीख, कश्मीरी सकाफत, अब हम कश्मीरी जुबान की तरफ आते हैं। प्रोफेसर गुलशन मजीद साहब, आपने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद आप कश्मीरी में आए, तो आपने कश्मीरी शायरी की पहले या फिर कश्मीरी अफसाने लिखे? क्योंकि मुझे हक तो है कि मैं आपका एक कारी भी हूँ, सामे भी हूँ, और मुझे आपके अफसाने बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और
شاعری پہ میری میں تو خود لکھتا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا لکھتا ہوں، لیکن مجھے حق ہے کہ میں افسانے آپ کے بہت شوق سے پڑھتا ہوں، اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہائے بچلا کھائی کھائی پوٹ پندو مگر چھنو تک آئی. یہ آپ سوئچ اوور فرام اردو ٹو کشمیری، دین poetry ٹو پروز، اینڈ دین criticism آلسو، اور دین ہسٹری آلسو. ہاؤ ایک ہی گلشن مجید کے کتنے پہلو ہیں؟ کین یو جسٹ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ اٹ، لٹری سفر جو آپ کا ہے؟ سچ پوچھو تو یہ سب میرے ان استاد ٹیچرز کا اور میرے والد صاحب کا اور میرے بھائیوں کا اور میرے دوستوں کا حصہ ہے اس میں. انہیں کے تفہیم، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ دانا بھی تھے، بہت زیادہ قابل بھی تھے، اور میرے سے بہت زیادہ پڑھنے والے بھی تھے. ان کی صحبت میں رہ کر اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو بس یہی سیکھا ہے جو میں نے پیش کیا ہے اپنے افسانوں میں اور اپنی شاعری میں اور اپنی تنظیم. یہ تو ندامت کی انتہا ہے، ندامت کی انتہا ہے حضور. یہی حقیقت یہی ہے کہ یہ جو بالکل میرے ٹیچرز، مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے بہت بہترین ٹیچرز ملے اپنے زمانے کے، اور بہترین دوست بھی ملے. جو بھی جیسا کچھ دوستوں کا آپ نے نام لیا اور کچھ مزید دوستوں کو آپ جانتے بھی ہیں ہمارے، تو میں نے ان سے ہی سیکھا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی میں کشمیری زبان میں نے لکھنا شروع لیکن کیا. آپ تو ان دنوں تو آپ فیض، سردار جعفری، جی سجاد ظہیر ان کو پڑھا کرتے تھے زیادہ، تو پھر جی جی ان کا تعلق اور ان کا تاثر اور ان کا اثر تو آپ کی دکھتا نہیں ہے کہیں، یا ہے کہیں؟ نہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے میرے لیے. سب سے قریبی دوست میرے تھے رحمان راہی صاحب، جی سب سے قریب، لیکن ان کی شاعری جی کا جی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے. ایک بات. دوسری، جو بھی جن لوگوں کا میں نے پڑھا، میں نے جان بوجھ کر کوشش کی کہ میں ان کے طرز کو نہ اپناؤں. میں نے جان بوجھ کر کوشش کیا. I have tried to create my own. Whether I am successful or not, that's not the question. Question is, I have tried to be. I have tried to myself. remain I away try to from be those. myself. No, I have never been influenced. Mentally I have been influenced. جتنا رحمان راہی صاحب نے انفلوئنس کیا مینٹلی، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ان سے سیکھ کر، حالانکہ میں ان کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو ان کا اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں. جس طرح سے ان سے بات کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، بات کرنے کی تمیز سیکھتے تھے ان سے. ہم نہیں سیکھ پائے تو الگ بات ہے، لیکن کیا بات. وہ اثر تھا، وہ اثر ہے. لیکن لکھنے میں ان کا اثر نہیں. میری تنقید ان سے الگ ہے، میری شاعری ان سے الگ ہے. اور اسی طرح اختر محی الدین سے میری دوستی تھی، ہمارے گھر میں آتے رہتے تھے، میں ان کے گھر بھی جاتا رہتا تھا. لیکن اس کے باوجود میں نے ان کے افسانوں سے کوئی اثر نہیں لیا، اور یہ کوئی جان اثر بوجھ کر نہیں کیا. لیا. لیکن جان بوجھ کر کیا میں نے، جان بوجھ کر. کیونکہ اسی جب لیے تو ایک پروفیسر چیز صاحب میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ پڑھے تھے، بڑے ان لوگوں کو پڑھا تھا پروگریسو رائٹرز کو، لیکن اثر نہیں لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بچ کے کیسے نکلے؟ یہ پرخار راستوں سے دامن بچاتے ہوئے آپ نکل گئے، یہ کیسے ہو؟ یہ اسی طرح سے جیسے میں نے اپنے والد صاحب کا اثر نہیں لیا. اسی وجہ اچھا سے اچھا. میں بچپن فزیکلی میں باغی نہیں تھا، لیکن تو آپ کا مینٹلی مزاجتاً آپ باغی ہیں کیا؟ بالکل مینٹلی میں نے ہر اس چیز سے بغاوت کی ہے جو مجھ پر تھوپی گئی تھی یا مجھ پر تھوپی گئی، تھوسی گئی ہے. ہاں تھوسی گئی. ہر چیز، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ گھریلو ماحول ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے پالیٹکس ہو، میں نے کبھی قبول نہیں کیا. ہر وقت میں It's wonderful. It's wonderful knowing you, Professor Gulshan Majid. ہمیشہ Now, from Aligarh, when you came, you started teaching in Kashmir University with Professor Rahi. آپ نے کشمیری زبان کے آسمان کی بات کی ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. میں تو یقیناً کہتا ہوں کہ مہجور کے بعد کشمیری زبان کو گھر گھر، ہر ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کچن میں لینے والا شاعر رحمان راہی ہی تھا. اور بچس ونان یہ کہ تم لفظ گری، وہ ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا مشین بنتی تھی
کچھ پوچھیے تو لفظ بنا دیتے تھے. میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں اپنا. مجھے ایک کیاپ ایک منوہر شام جوشی کی ہندی ناول ہے, اس کا مجھے کشمیری ترجمہ کرنا تھا. تو میں نے ان کو بولا یہ ہے, انہوں نے کہا کیا کو کیاپ. میں نے ان کو جب سمجھا دیا تو میرے خیال میں 20-22 سیکنڈ میں انہوں نے غلام نبی گوہر کے چوتھے کے دن کہا, وہیں بیٹھے بیٹھے کہا اوچ. اوچ وشمت اوچ 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 یعنی جس نے وشمت آج کی. سو اس کتاب کا نام اوچ ہی ہے جو ساہتیہ اکیڈمی یہ ہے. تو آپ کا انفلوئنس ڈائریکٹ رہا ہے, انفلوئنس نہیں, ان کی رقابت رہی ہے کشمیر یونیورسٹی میں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے تمیز سیکھی, زبان سیکھی, ڈکشن سیکھا, تو لیکن ان کا اسلوب نہیں لیا آپ نے. تو ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ working with Raman Rai in Kashmir University and then becoming the director of the Central Asian Studies? It's amazing. بس یہ ان کی مہربانی ہے, اللہ کی مہربانی ہے اور ہمارے ٹیچرز کی مہربانی ہے جس میں رحمان راہی صاحب بھی تھے. ایک بات اور عرض کروں, ایک شخص کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا جس نے لٹریچر کے متعلق یا تنقید کے متعلق یا کشمیر کے متعلق مجھے میرے ذہن کو تبدیل کیا. وہ تھے محمد یوسف ڈینگ صاحب. یا آپ کو کیونکہ محمد یوسف ڈینگ صاحب کی کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں گا, خاص کر ایک بات وہ یہ ہے کہ جب پہلی بار میں نے انسائکلوپیڈیا کے لیے اپنا مضمون لکھا اور ان کو دکھا دیا تو انہوں نے 1-2 منٹ پڑھا, تو پھر اس کے بعد واپس کر دیا, کہہ دیا دیکھو مجھے ایک بات کرو, جب آپ لکھنا چاہو کچھ تو پہلے دیکھو کہ لوگوں نے کیا لکھا ہے. اگر وہی لکھنا ہے جو لوگوں نے لکھا مت لکھو, دوسروں کا پڑھیے. جو انہوں نے لکھا ہے اگر وہی لکھنا ہے تو مت لکھا کریں, کیونکہ وہ تو فضول سی بات ہے. کاغذ کا بھی ضیاع ہے, کاغذ کا بھی نقصان ہے, اپنے وقت کا بھی نقصان ہے, اور جو پڑھے گا اس کو بھی تکلیف ہوگی اور آپ سے بھی نفرت ہو جائے گی. اس لیے جب لکھو گے تو کچھ نہ کچھ ایسی بات بھی لکھو اس میں جو صرف اور صرف تمہاری سوچ کا نتیجہ ہو, جو صرف اور صرف تمہاری سوچ کا نتیجہ ہو. نہیں, ٹینگ صاحب کا کیا ہے, مطلب وہ تو ایک ہسٹورین بھی ہے. اور ٹینگ صاحب نے یہ بات ایک نہیں دو نہیں متدبر سے کہی ہے مجھ سے کہ جو لکھنا ہے, تو اس وجہ سے نمبر 2 کشمیر کلچر ہسٹری کے بارے میں جس طرح سے وہ کشمیر ہسٹری کو سمجھتے ہیں, کشمیر کلچر کو سمجھتے ہیں, ممکن ہے اس میں کوئی بہت سی فلاز ہوں, ممکن ہے اس میں بہت سی فالٹ لائنز بھی ہوں اس میں, یا اس میں کوئی جذباتیت بھی ہو, لیکن جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کوئی اور کشمیری نہیں سمجھتا. میں وثوق سے کہتا ہوں کیونکہ میں ان کا بھی طالب علم رہا ہوں اور میں نے تھوڑا سا کام بھی کیا ہے اپنے مقدور کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق. لیکن ایک جو بات وہ لکھتے ہیں ایک بار, تو اس میں فالٹ دیکھنا یا اس میں فالٹ ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے. اور ایک بات اور پروفیسر صاحب, ہمارے پاس 2-3 منٹ اور بچے ہیں. نہیں, اس کشمیری زبان جو ونکس اسہ کٲشُر علم کٲشُر ادب ونکس پکان روان دوان, سن زبان ادبی زبان 5,000 ؤری دپان کلاسیکل لینگویج سا گژھِ آسٕنۍ. اَسہِ رِٹن لِٹریچر 1,000 ؤریُک, اَسہِ اورل لِٹریچر 5,000 ؤرین ہُنٛد. تو سٲنۍ ثقافت ایز یو رائٹلی سیڈ یہ 60,000 ؤری پرٲنۍ ثقافت سون. تو یُس ونکس رجحان چھُ ییٚمیُک قلمُک, اتھ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ یاد کران, یہ کیا چھُ ونکس سٹیٹس سانہِ لینگویج ہُنٛد تہٕ سانہِ ادبُک؟ Are you satisfied with what is being written today? Times are very difficult. For each and every language, times are very difficult. Languages have to change. Languages have to take, because of film, because of internet, because of the lack of time, because of the new inventions, discoveries, and the engagements, and how the man is busy in different things. Is our language in danger because of these
because digitize. بالکل ہے. It is in danger. Every language is in danger. Even English is changing. They have already taken recourse to change their language. Then what do we do? تو کیا کریں؟ اس کیا پس کرن؟ we can stem the rot for a time, but languages have to change. And new languages emerging. A universal language is emerging. I tell you, میں سمجھتا ہوں کہ لینگویج از لائک اے ٹول. جس طرح سے بہت سے ٹولس کو ہم نے میوزیم میں رکھا ہے, اب گھر کے میوزیم میں رکھا ہے یا عجائب گھروں میں رکھا ہے, اس طرح سے لینگویج بھی ایک زمانے میں اس طرح سے لینگویج بھی ایک ٹول ہے, اور یہ ٹول بدلتا رہتا ہے. جب نئے ٹولز آئیں گے, نئی ضروریات کے مطابق, نئے ڈیمانڈس کے مطابق نئے ٹولز کی ضرورت. اس لیے languages have been changing. Kashmiri language has already been changing. It's not a new phenomenon. Kashmiri language. Professor Gulshan Majid, UNO کی ایک اسٹڈی آئی ہے قریباً 5 یا 8-9 سال پہلے. اس میں یہ کہا کہ اگلے 20-22 سالوں میں قریباً 100 زبانیں دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گی, اور اللہ کرے کہ ہماری زبان نہ ہو وہ ان 100 نواز میں سے. لیکن جو ابھی ہم اثر, جو یہاں پر اثرات ہیں, جو کنٹمپری جو حالت ہے ہماری, کہ اس نہ کاشر پاٹ کت کران, نہ پنس بچس ست, نہ پنہ ماجہ ست, نہ موج اس آپراوان دودس ست, دود چتا دام گلے گلے گوناوان, بہت رنگا رنگا روزز تو ٹوینکل ٹوینکل پلناوان تو سابناوان. سو یہ جو ہے نا, یہ تھریٹ جو ہے باقی لینگویج کا بھی ہوگا, لیکن کشمیری لینگویج کا زیادہ تھریٹ ہے. اب میں لاسٹ سوال کی طرف آؤں گا. اس وقت جو ہم مثلا کہ رفیق راز صاحب ہیں, شہناز رشید صاحب ہیں, یا پھر بشیر دادا صاحب ہیں آپ کے, یا پھر یہاں پر گلشن لکھتے ہیں, مجرو صاحب ہیں, شاد صاحب ہیں, تو اس میں آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ کون کیا مستقبل بنتا ہے کشمیری زبان کا؟ دیکھیے ہماری کشمیری لینگویج میں شفیع شوق جیسی علمی شفیع شوق سے صاحب ہیں, میں بھول گیا تھا, معافی چاہتا ہوں. He's a wonderful writer, اور بہت زیادہ لکھتے بھی رہتے ہیں, اور ہر موضوع پر لکھتے ہیں. بالکل بالکل, میں بھول گیا, میں معافی چاہتا ہوں کہ میں ان کا نام بھول گیا. رفیق راز بھی ہیں, اور شہناز رشید صاحب بھی ہیں, اور گلشن بدری نہیں ہے, اور مجرور رشید ہیں, گلشن بدری, شاد رمضان صاحب, اس طرح سے بہت ہیں. تلگامی صاحب ہیں, رشید مجرور صاحب, فیاض دلگامی صاحب ہیں, اور بشیر دادا نے جس طرح کے ڈرامے لکھے ہیں, جس طرح کے ڈرامے کیے ہیں, دونوں ونڈرفل یار. جو میں شخص, اور مجھے فخر ہے کہ میرے گھر کے پاس رہتے تھے اور میرے دل کے قریب ہیں بشیر دادا صاحب. اچھا, وہ بھی قاضی محلے کے ہیں؟ نہ وہ نہیں قاضی مولانا, وہ قاضی باغ کے ہیں, دور ہے ہم قاضی باغ کے. لیکن یہ قاضی ہے, کچھ لگتا ہے کہ ہوا بھی وہاں پہ بہت قریب ہے ہمارے دل کے. وہ بہت ہم نے ہوائی ردی سنا تھا, لیکن ہوائی خوب ہے قاضی محلے میں. بالکل جناب, وہ ہے. پروفیسر گلشن مجید, ایک لاسٹ کوشچن جو میں نے آپ کے اوپر کچھ تحقیق کی ہے. آج صبح جب آپ ہمارے چینل سے آپ کو فون آیا کہ آپ کے ساتھ ہم آج مجلس کرنا چاہتے ہیں, تو جب میں نے آپ کے بارے میں کچھ کھنگالے, کچھ پرانی یادیں, کچھ جو آپ نے کہیں نجی ملاقاتوں میں, کہیں سوپور میں, بارہمولہ میں, سری نگر میں, یونیورسٹی میں, میرے ساتھ اکیڈمی میں, ریڈیو میں, ٹی وی میں, جہاں کھانا خرابی میں نے کی ہے, تو وہاں ایک بار آپ نے کچھ دبے لفظوں میں کہا کہ اب کچھ سیاست میں بھی آئے تھے, کچھ زمانے میں کچھ سیاسی زندگی بھی آپ کچھ تھے. جیسا کہ آپ نے کہا نا, ڈاکٹر بھوشن لال کول اور وہ کانٹرو صاحب, کانٹرو صاحب, تو چمن لال کانٹرو صاحب, وہ جو کشمیر میں تقریباً ہر کوئی سیاست میں ہی ہے, کس نہ کس لحاظ سے, ہے نا. ہم کشمیریوں کو ہم سیاست الگ, کشمیریوں کا تو مزاج سیاست, اگر کچھ نہیں تو ادبی سیاست.
अगर कुछ नहीं तो अदबी सियासत, हाँ, सियासत जो जो सेफ है। बस अदब में हम सियासत करें। तो बहरहाल इसकी चीज प्रोफेसर गुलशन मजीद, मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके साथ ये 1 घंटा 5 मिनट और 15 सेकंड बहुत खूब गुजरे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप यकीन मानिए, बात रह गई, बहुत कुछ है। अभी मैंने कुछ देखा नहीं, जो रिसर्च किया था आपके बारे में, जो कलमबद्ध किया था वो रह गया, लेकिन ये आइंदा के लिए रखूंगा। मैं अपने जो स्टूडियो में बैठे हैं बैक एंड पे, ताबिश हैं या कौसर सलाम हैं या बेनिश हैं, उन तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे कहूँगा कि गुलशन मजीद साहब को दोबारा दावत दीजिएगा, तकलीफ दे दीजिएगा, ताकि मैं इनके बारे में और बात करूँ। और इनके वालिद साहब लस खान फिदा, क्योंकि जब बचपन में हम गुल बकावली रेडियो कश्मीर पे सुनते थे, तो तब पता याद नहीं था कि ये लस खान फिदा ने लिखा है। क्योंकि बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम रेडियो वाले, मैंने वहां भी काम किया है, दूरदर्शन भी किया, एकेडमी में, हम शायर को पीछे छोड़ देते हैं, जो सामने आता हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ये गलती है, और गलती का एहसास और उसका इजाला तो होना चाहिए। प्रोफेसर गुलशन मजीद, थैंक यू सो मच। आई रियली, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू टुडे। एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सेंट्रल एशिया में हैं, ताजिकिस्तान में हैं, इनका मुश्ताक सदफ कुछ कर रहे थे, मुझे आया मैसेज आया, लेकिन इज इन ताजिकिस्तान, प्रोफेसर मुश्ताक सदफ। तो जो कल्चर, जो साहित्य अकादमी में थे, वो ताजिकिस्तान में आजकल हैं। तो उन्होंने कुछ लिखा था, लेकिन फिर आधा रह गया, फिर आया नहीं शायद नेटवर्क की वजह से। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा बिल्कुल रहा। और आपकी जो दस्तरस है अदब पे, तवारीख पे, कश्मीरी एंशियंट हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा, उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपका थैंक बहुत यू ही सर, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। So, ladies and gentlemen, this was Professor Gulshan Majid, a historian, a writer, a critic, and also a Sufi practicing person, because his father was a Sufi, Lasa Khan Fida. His father, Jabbar Khan Sahab, was a Sufi. So this was a sitting the roo with Professor Gulshan Majid. Inshallah, nayi bresavari. Eme, ete time is cut. Or bujhe accept the Beit Ashad Walaqat. Shabba khair. Khuda